أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم. ابھی جو نعت پڑھی گئی ہے اس میں اعلیٰ کی یہ مشہور نعت ہے اور بات کو ملا تفیلات اعلیٰ حضرت نے اس میں نقل کیے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، دنیا میں جہاں کہیں کو روشنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم کا صدقہ. اس روشنیاں جہاں جو بھی کوئی شخص روشنی پاتا ہے، کوئی جاگدار چیز یا بے جان چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے مستفاد ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اس کو ملتی ہے. میں وجہ تن منیر لقد نورت قمر، آپ ہی کے روشن چہرے سے گویا چاند روشن ہوا ہے. چاند کی روشنی اور سورج کی روشنیاں اور ساری روشنیاں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیوں کا انعکاس ہے. وصلی اللہ علیہ دھور کزو شد دور ہا پیدا. مولانا جامی نے فرمایا وصلی اللہ علیہ نور، اللہ اس نور پر درود نازل فرمائے. کزو شد نور ہا پیدا، جس سے آگے بے شمار نور پیدا ہو. سبحان اللہ. تو یہ ظاہری چمک تو وہی ہے جو نظر میں آنے والی چمک ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ چمک پایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد لوگوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کسی کے لیے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کسی کے لیے کہہ دیا کہ اللہ پاک تیرے چہرے کو منور یا شاداب رکھے. تو یہ دعا فرما دی کسی کے لیے تو وہ لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے، 80-90 سال کے ہو جاتے تھے، چہرے ان کو اسی طرح تر و تازہ رہتے تھے. ان پر کوئی جھری نہیں آتی تھی اور ان پر کوئی شکن نہیں پڑتی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دست نور بار کا صدقہ وہ چہرے منور ہو جاتے تھے. آنکھوں کی بینائی بحال ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے صدقے ہاتھ پھیر دے اور لکھیو یاک بار بیو یاک اپنی جگہ پر رکھ کے دعا کر دیں اس کے لیے، اللہ پاک اس کی بینائیاں بحال کر دے. اور کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جن کے لیے یہ انعامات ہوتے تھے. حضرت قتادہ کی بیر لکھ دیو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے نصب فرمائی اس ڈھیلے کے اندر. اس قسم کی سرجری ہے یہ جس کے لیے نہ کسی قینچی کی ضرورت ہے، نہ کسی چاقو کی ضرورت ہے، نہ کسی کٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی لوشن اور دوائی کی ضرورت ہے. آنکھ باہر لٹکی ہوئی اور بعض روایت کے مطابق تو بالکل ہی نکلی ہوئی، وہ اپنی جگہ پر نصب کر کے دعا فرما دی کہ باری نانا اسی آنکھ کو پہلی جو دو آنکھیں اس کی جو ہے ان دونوں میں اس کو زیادہ روشنی ہو جائے تب بڑی بات ہے. یہ جو آنکھ نکل گئی ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر نصب ہو جائے اور کچھ اس کے ساتھ نظر آنے لگ جائے تب بھی بڑی بات ہے. لیکن دریائے کرم جوش میں تھا، ساتھ سے فرما دیا کہ وَجَعَلُ مَا أَحَدَّ عَيْنَيْهِ، اس کی دونوں آنکھوں میں سے اس کی نظر تیز کر دینا تاری. تو وہ اس کی آنکھوں میں نور ایسا اترا کہ وہ بڑھاپا ان کو طاری ہو گیا اور وہ بڑھاپے میں بھی اس آنکھ کی بینائی میں کبھی واقعہ نہیں. اور رے نے لکھا ہے 80 سال کی عمر ہو گئی تھی اور جو ان کی اصلی آنکھ تھی اس کی تو طبی تقاضوں کے مطابق نظر کمزور ہو گئی تھی، لیکن جو آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمائی تھی وہ آخر تک اتنی روشن رہی کہ وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے. اس عمر میں بھی 80-90 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے. حالانکہ یہ سوئی میں دھاگا ڈالنا جو ہے اس کے لیے بہت تیز نظر بھی ضرورت ہے. وہ برادری نہیں آتی ہے، وہ دھاگا کا حضور آنکھ کے سرے کے ساتھ نظر کمزور ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں
انوار تھے، ان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں وہ کیسے عجیب انوار ہوتے ہوں گے کہ کان اذا تکلم رویہ کا نور یخرج من بین ثنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور گفتگو کرتے تھے تو ایسے ایک نور سا نظر آتا تھا جو آپ کے دندان مبارک سے باہر نکل رہا ہوتا تھا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے بیان کیا ہے، جن کے گچھے سے لچے گڑے نور کے اور ستاروں کی نزہت پہ لب سبحان اللہ۔ اور دانت جو ہے وہ جڑے ہوئے گچھے بھی حیثیت رکھتے ہیں اور دانتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن کے گچھے جو گچھا ہے دانتوں کا، ان جگہ پر مجموعہ دانتوں کا جو گچھا ہے اس سے نور کے لچے جستے ہیں۔ وہ لچے اسی طرح کیونکہ منہ گولائی میں ہے، اب اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اور نور اس سے اترے گا تو وہ لچے بھی شکل میں اترے گا۔ اس لیے دل کے گچھے سے لچے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نصرت میں لاکھوں سلام۔ ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، اور ستاروں کی نصرت اور ان کی پاکیزگی اور ان کی نفاذت پر لاکھوں سلام کہ جب وہ حضور گفتگو فرماتے تھے تو ان دانتوں سے لچے ان کے گچھے سے نور کے لچے چلا کرتے تھے۔ میں نے اس کی تضمین بھی کی ہے جو کسی مفہوم کو زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ دانت ایسے کہ ٹکڑے لگے نور کے، دانت ایسے کہ ٹکڑے لگے نور کے، جن کی تابش سے تارے کھلے نور کے، جن کی چمک سے جو ہے وہ نور کے تارے کھل جائے۔ اکثر دیوار و در پر پڑے نور کے، دیوار و در پر جو ہے وہ نور کا عکس پڑے ہوئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کان اذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلألأ الجدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے تو ان کی دندان مبارک کے انعکاس سے جو روشنی نکلتی تھی اسے در و دیوار چمک اٹھتے تھے۔ تلألأ الجدر، تو اکثر دیوار و در پر پڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نگہت پہ لاسو سلا سارے اسی طرح سے، چہرہ انور بھی اسی طرح سے تھا، پیشانی انور اسی طرح تھی۔ حضرت حسان آپ کی پیشانی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں متى يبدو في الليل البهيم جبين يلح مثل مصباح الرجال متوقد۔ رات اندھیری رات ہو تو اس اندھیری رات میں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تیرے سامنے آئے تو تجھے یوں لگے گا جس طرح سے تاریک رات میں چراغ روشن کر دیا گیا اور منور کر دی گئی ہو۔ تو مصباح دجا، تاریکیوں میں چمکنے والے چراغ کی طرح کو روشن ہو، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمکتی ہے اور چمکتی ہے۔ تو یہ انوار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انوار، اور باطنی انوار تو وہ جو کچھ آپ نے دنیا کو سکھایا علم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، وہ تو اس کا کوئی عادی نہیں ہے۔ اصل میں آئی آپ بنیادی طور پر اس نور کے لیے تھے۔ یہ نور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جسمانی انوار ہیں آپ کے، وہ تو وقتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، اس نور کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جب آپ چلے گئے تو اب ہم کو تو وہ نور نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ جو باطنی نور چھوڑ کر گئے ہیں وہ تو قیامت تک دنیا سے فیض حاصل کرے گی۔ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں، حدیث چھوڑ کر گئے ہیں اور اپنی تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ تو ایسے انوار ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے اور جن کی لیے کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اس لیے در حقیقت آئے تو آپ اس نور کو پھیلانے کے لیے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے ذاتی انوار سے بھی لوگ فیض یاب ہوتے رہے، لطف اٹھاتے رہے، لیکن اصل مقصد آپ کی آمد کا وہی تھا کہ دلوں کو منور کرنا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے میں یہ بات کہی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کا۔ آپ یعنی ہر طرف روشنیاں تقسیم کرتے ہیں اور ساری روشنیاں پانے والے جو ہیں وہ آپ ہی سے روشنی پاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا دل بھی ہے
وہ چمکا دیں، آپ کی ایک نگاہ کرم سے چمک جاتے ہیں اور بہت تاریک دن جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک نگاہ پڑ جائے تو آدمی کفر سے ایمان کی طرف آ جاتا ہے، تکذیب سے تصدیق کی طرف آ جاتا ہے۔ فضالہ ایک شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور وہ اس طاق میں تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری زاد میں آئیں تو میں ان کا کام تمام کر دوں، میں ان کو شہید کر دوں، قتل کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فتح مکہ کے موقع پر طواف فرما رہے تھے، تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بارہ طواف فرما رہے تھے، تو فضالہ نے دیکھا اس وقت رش ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی اردا گرد بہت والہانہ انداز میں گھوم رہے ہیں اور سب عبادت کی پر متوجہ ہیں، سب طواف کرنے والے، تو یہ موقع مناسب ہے۔ ایسے موقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کام تمام کر دیا جائے تو پیچھے جو میرے ساتھ جو ہوگا ہوگا، لیکن بہرحال اس موقع پر یقینی طور پر یہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ خنجر چھپایا اس نے اپنی بازو کے نیچے، احرام باندھا ہوا تھا اس نے بھی، اور اس نے خنجر چھپایا اپنے بازو کے نیچے اور وہاں کھڑا ہو گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے۔ آگے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ جو ہی میرے پاس آئیں گے میں خنجر ان کے پیٹ میں یا ان کے سینے میں دل کے مقام پر گھونپ دوں گا۔ یہ ادھر کھڑا تھا اور ادھر دیکھ رہا تھا، وہ اپنا زاویہ اور اپنا ٹارگٹ برابر کر رہا تھا کہ کس وقت یہاں پر آئیں گے اور کس وقت میں خاص اس موقع پر وہ خنجر آگے کروں گا۔ جو وہ اپنا تناسب برابر کر رہا تھا نشانے کا، فضالہ کا کہے ادھر میرا کوئی تعارف بھی نہیں تھا۔ فضالہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ نے کبھی میرے ساتھ تعارف نہیں ہوا تھا، مجھے دیکھا نہیں تھا، میرے ساتھ ملاقات نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی واقفیت نہیں تھی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا اور تیار ہوا، آپ نے بھی مجھے دیکھا اور کہا فضالہ تو ہے؟ ڈر گیا، حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کس طرح مجھے جانتے ہیں، میرے تو ان کے ساتھ کوئی تعارف ہی نہیں ہے فضالہ کا۔ تو وہ میرے پاس آ گئے تو مجھے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو، کس لیے کھڑے ہو یہاں پر؟ اب میں مزید ڈر گیا، میں نے کہا کہ بس ویسے ہی کھڑا ہوں، تو مجھے کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہ یہاں کیوں کھڑا ہوں، لوگ سارے طواف کر رہے ہیں میں کیوں کھڑا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تھے کیوں غلطہ ہے، میں کیا جواب دیتا، میں جی پر ویسے ہی کھڑا ہوں یہاں پر۔ فرمایا جھوٹ کو بھی بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ تو ویسے ہی کھڑا ہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ اس کے کفر کو ایمان کے ساتھ اور اس کی گمراہی کو دینداری کے ساتھ ہے اور اس کے دل کی تاریکی کو نور کے ساتھ بدل۔ یہ بات آپ نے فرمائی میرے سینے پر ہاتھ مار کے اور اپنے طواف میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مارنے سے پہلے، فضالہ کہتا ہے اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مارنے سے پہلے میرے دل میں دنیا میں سب سے زیادہ کس شخص کے ساتھ نفرت تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جو ہی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا وہ میرے دل سے ساری تاریکیاں اس طرح دور ہو گئیں کہ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ پوری کائنات میں سب سے پیاری ترین ہستی میرے لیے محمد۔ یہ کئی لوگوں کی دنیا میں انقلاب آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی توجہ کے ساتھ دنیایں بدل جاتی۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالف عورت تھی، ابو سفیان کی بیوی آئی، اسی نے حضرت حمزہ کو شہید کرایا تھا، اسی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبوایا تھا، اسی نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کروایا تھا، ان کے آنکھیں اور ناک کاٹ لیے گئے تھے۔ بڑی شفاف عورت تھی اس لحاظ سے اگر دیکھو تو، لیکن جب پکا فتح ہوا
یہی سب پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو اس انداز میں چچا کو شہید کروانے والی ظالمانہ انداز میں یہ حاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ہی کہا کہ مجھے پہچانا ہے، میں ہند ہوں، ابو سفیان کی تھی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہتی ہی وہ سارا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے سامنے آ گیا ہوگا جب ان کے چچا شہید تھے، اور جب آپ نے 70 دفعہ ان کی نماز جنازہ کرائی دی اور رو رو کے آپ کی ہچکیاں بن گئی تھی اور آپ کا آنسو نہیں تھم رہے تھے، وہ سارا منظر نگاہ میں آیا ہوگا. کہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جا دفعہ ہو جا بیرت، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے میرے چچا کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا اور اس طرح سے اس کو شہید کروایا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن جو ہی اس نے کہا کہ میں ابو سفیان کی بیوی، ابو سفیان کی بیوی اور اسٹاک لانے کے لیے آئی، چہرے پر 1 سیکنڈ باقی نہ رہی. فرمایا مرحبا میں دیکھو گا، مرحبا مرحبا آ گئی ہے، ایمان لانے کے لیے آ لیجیے. پھر وہاں وہ بیعت کا مرحلہ طے ہوا، خواتین بیعت ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی بیعت ہوئی. اور اس کے بعد اس نے جو الفاظ کہے اس عورت نے، وہ بھی یہی الفاظ ہے، فضالی والے الفاظ ہیں. اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسا خیمہ نہیں تھا اس پورے عرب میں کہ مجھے محمد کے ان عرب میں جتنے بھی خیمے پائے جاتے ہیں ان سارے خیموں میں، خیمے سے مراد گرانہ ہوتا ہے کیونکہ ایک گرانہ خیمے میں بستا ہے، عرب میں جتنے کی خیمے پائے جاتے ہیں ان خیموں میں سب سے ناپسندیدہ خیمہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا میری نگاہ میں. اور میں یہ چاہتی تھی کہ سارے عرب میں ذلیل ترین خیمہ یہ ہو، ذلیل ترین خاندان یہ ہو، لیکن آج میری نگاہ میں سب سے معزز خیمہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کہتی ہوں ساری دنیا میں اس خیمے کی عزت سب سے زیادہ سب سے پاک. ایک نگاہ سے بدل جاتی تھی دنیا. اس لیے ہم تگائے کرتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایسے لوگوں کے دل جب چمک جاتے ہیں، ایسے تحریر دلوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دیں، اس پر بھی نگاہ کرم کر دیں اور اس کو روشن کر دیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خصوصیت ہے. اللہ پاک نے آپ کو سراج منیر کہا ہے. سراج منیر یعنی وہ چراغ جو روشنی کرنے والا ہے. شاید مبشرا ونذیرا وداعیا للہ بإذنہ وسراج منیرا. اللہ پاک نے سراج منیر بنایا ہے آپ کو. میں نے ایک لگا جہاں میرے ماں میں ایک رونمائی دکھی تھی، وہ پر پیچیدہ سی ہے، اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے لیکن ہے پر لطف ہے. وہ اس طرح سے ہے، اس رونمائی میں میں نے لکھا تھا کہ جب تک بجلی نہیں آئی تھی اس وقت روشنی پھیلانے کے ذرائع تھے. ایک چراغ تھا، ایک چاند اور ایک سورج تھا. اس میں سب سے زیادہ تیز اور بھرپور روشنی جو ہے وہ سورج کی ہوتی ہے، مکمل توانا اور ساری دنیا کو روشن کر دینے والی اور ہر قسم کی تاریکی کو اٹھا دینے والی روشنی وہ سورج کی ہے. یہ سب سے بڑی روشنی وہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر کی روشنی جو ہے وہ چاند ستاروں کی روشنی ہے، وہ ذرا کم روشنی ہے. اور پھر ایک روشنی ہے جو ان سے بھی کم ہے، یعنی چراغ کی روشنی. یہ سب سے کم تر روشنی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ پاک تعریف کر رہا تھا تو پہلے تو سورج کہنا چاہیے تھا کہ اب روشن کرنے والا سورج آپ کو بنایا. چلو سورج کسی وجہ سے نہیں کہا، چاند کہہ دیتا ہے کہ آپ کو چودھری کا چاند بنایا. سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا. تو چراغ بیچارہ تو بہت چھوٹی سی روشنی ہوتی ہے، اس کی عمر جوڑ سی، اس کے ساتھ دو تشبیہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سو سراج منیر کیوں کہا؟
شمس منیر کیوں نہیں کہا، بدر منیر کیوں نہیں کہا؟ چاہیے تو یہ کہ وہ بطور تمثیل یا عظمت اجاگر کرنے کے لیے آپ کی نورانیت کے لیے شمس منیر بدر منیر کہا جاتا، یعنی چودھویں کا چاند جو روشن، سورج جو روشن، اور وہ نہیں اللہ پاک نے استعمال فرمایا اور چراغ کا ذکر ڈال دیا۔ تو چراغ کی تو روشنی تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ کتنی روشنی پیدا ہے گا؟ تو یہ سوال میں نے ایک رونمائی میں کیا تھا، غالباً دوسری رونمائی میں اس کا جواب دیا تھا، وہ جب جامع عرفان چھپ رہا تھا، رونمائیاں اس میں چھپا کرتی تھیں، تو اس میں نے یہ واضح کیا کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی مثلث اللہ پاک نے بنائی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے نہیں دی جا سکتی ہے کہ سورج کو آدمی دیکھ نہیں سکتے ہیں، سورج کو تو دیکھے تو آدمی کی آنکھیں چلے آ جاتی ہیں آنکھوں میں، بلکہ نظم جب ہاتھ سے دیکھے تو آدمی کی آنکھیں نظر چلی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شمس نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شمس والی روشنی وہ آنکھوں میں چپنے والی روشنی ہے، آنکھوں کو اذیت دینے والی روشنی ہے، آنکھوں کو تکلیف دینے والی روشنی ہے۔ بے شک روشنی بہت زبردست ہے وہ، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کو مزے سے دیکھ سکے، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا مناسب نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ دیکھتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ کے بارے میں ہے کہ کانا ینظر الیہما و ینظران الیہ، وہ آپ کی طرف دیکھا کرتے تھے، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے، ابو بکر عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور وہ حضور کو دیکھ کے مسکراتے رہتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے رہتے، تو وہ تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اس لیے سورج والی روشنی مناسب نہیں، چاند والی روشنی اس لیے مناسب نہیں تھی کہ چاند جو ہے وہ بذات خود روشن ہی نہیں ہے، وہ تو اس پر سورج کی روشنی پڑتی کیا ہے، وہ سورج کی روشنی کا انعکاس ہوتا ہے، وہ بذات خود تو روشن شے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود روشن ہستی ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے روشن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چاند کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو سراج جو ہے اس کی روشنی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، نظر جما کر بے شک اس کو دیکھتے رہیں آپ، اور وہ آنکھوں کو چبھنے والی نہیں ہے، اور وہ بذات خود روشن ہے، یعنی کسی کی اور روشنی بڑھ کے وہ روشن نہیں ہو رہا ہے، بذات خود روشن ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ تھوڑی ہے روشنی اس کی، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا کہ دوسری جگہ اللہ پاک نے سورج کو سراج کہا ہے، بسراج وہاجا، اللہ پاک نے جو ہے روشن چراغ آسمان میں روشن کیا ہے، مراد سورج ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلے جو ہے وہ سورج کو سراج قرار دیا اور پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج قرار دیا، یعنی جب حضور کو سراج کہا جا رہا ہو تو آدمی کی نگاہ اس سراج کی طرف نہ جائے جس سے معمولی سی روشنی ہے، بلکہ اس سراج کی طرف جائے جو آسمان پر روشن ہوتا ہے، سراج وہاج کی طرف جائے، اور وہ جو کہ اس کی روشنی آنکھوں کو چبھنے والی ہے، اس لیے اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ مناسب نہیں سمجھی اس کے ساتھ، تو سراج کے ساتھ تشبیہ مناسب سمجھی۔ گویا کہ اس طرح سے ہے کہ چاند کی روشنی بذات خود کمزور، لیکن وہ چونکہ سورج کی طرح ہے، اللہ پاک نے سورج کو سراج قرار دیا ہے، حضور کو بھی سراج قرار دیا ہے، اس لیے حضور کو جب سراج کہا جاتا ہے تو اس سے ذہن اس سراج کی طرف نہیں منتقل ہوتا ہے، قرآن کے قاری کا ذہن اس سراج کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ سراج جو ہے اس کی روشنی ساری دنیا کو روشن کرنے والی ہے، اور قمر وغیرہ جو ہیں ان کی روشنی تو جو کہ ابری روشنی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے ساتھ تشبیہ دینی اللہ نے مناسب نہیں سمجھی. دوسری جگہ سراج اللہ جا کہہ کے گویا کہ یہ واضح کیا کہ میرے معبود کی روشنی نہ تو آنکھوں کو چبھتی ہے جس طرح سورج کی چبھتی ہے، نہ وہ کسی دوسرے سے فیضیاب ہوتی ہے، بلکہ وہ سراج کی طرح بذات خود ہے، اور سراج ہی کی طرح وہ آنکھوں کو ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن سراج کی طرح کمزور نہیں ہے، بلکہ روشنی اپنی برابری کے اعتبار سے سورج کی طرح ہے. تو یہ تفصیلات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور. زیادہ یہ اگر آپ رونمائیاں اور سید الورا میں بھی آئی ہوئی ہے یہ رونمائیاں، یہ اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. میں شاید پوری طرح سے شاید واضح نہ کر سکوں، اس میں زیادہ طور واضح ہے یہ بات. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار بے حد و حساب ہیں، چمک پر سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دعا فرمایا تھا پاک کمالا دے منور فرمایا تو کنور وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم.